ناظرین، روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں علی ناصر. اب بات کچھ ایسی ہے کہ ملک کے اندر معیشت کا جائزہ لینا ہے. سال کا آخری دن ہے اور یقین کریں میں آپ کو پہلی مرتبہ پتے کی بات بتاؤں گا. یہ مطلب پروگرام میں پتے کی بات نہیں بتاؤں گا، پہلی پتے کی بات آج کے پروگرام میں بتاؤں گا. وہ یہ ہے کہ بھائی یہ سال پورا 2025 کیسے گزرا مجھے پتہ نہیں لگا. پلک جھپکتے میں پورا سال گزر گیا. کچھ سمجھ نہیں آیا کیسے گزرا یہ سال، یعنی سمجھ ہی کچھ نہیں آیا. آج آپ بول رہے ہیں نا، میرے ذہن میں بالکل بلینک ہوں میں کہ شوڈ آئی بی ایکسائٹیڈ، شوڈ آئی بی ہیپی، شوڈ آئی بی سرپرائزڈ. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، کیونکہ پلک جھپکتے سال گزر گیا. اس میں بہت کچھ ہوا اس سال میں، لیکن وہ فیلنگ نہیں آ رہی یار، پتہ نہیں کیوں. اور معاشی طور پہ بھی میں کچھ کہہ نہیں سکتا. تو اب معاملات کچھ اس نوعیت کے ہو گئے ہیں کہ ہمارے معیشت دان بھی کچھ اسی طرح کے بن گئے. کسی کو معیشت ہماری بالکل بری لگتی ہے اور کسی کو بہت اچھی، اور ہر چند دن کے بعد ایسی کلا بازی کھاتے ہیں کہ ڈاکٹر مشہور گلاٹھی بھی پریشان ہیں کہ یار اتنی گلاٹیاں تو میں نے کبھی نہیں ماری تھی. اگلے دن میں یہ تاجر و صنعت کاروں کا پسندیدہ اخبار پڑھ رہا تھا. انگریزی کا ایک اخبار ہے جو تاجر صنعت کار زیادہ پڑھتے ہیں. اس میں ایک کالم نگار جو ہیں چند دن پہلے وہ جناب اتنی تعریف کر رہے تھے حکومت کی پالیسیوں کی، بہتر ہو گیا، اچھا ہو گیا، دنیا میں اگر جنت کے بعد کوئی جگہ ہے تو پاکستان ہے، معیشت بہت اچھی. پھر میں نے ان کو دیکھا، انہوں نے ایسی گلاٹھی ماری ہے، یقین کریں یہ جیکی چین اور بروس لی نے ایسی گلاٹیاں نہیں ماری اپنے فلموں میں. انہوں نے پھر ایک دم آرٹیکل لکھنا شروع کر دیے، بہت بری ہے معیشت، بہت خراب ہے، بہت خرابیاں ہو گئیں. پھر دسمبر کا مہینہ آ گیا، پتہ نہیں نومبر کے مہینے میں کیا ہوا ان کو. نومبر کے مہینے میں بری خبریں چھاپتے رہے، دسمبر کے مہینے میں ساری پھر سے دوبارہ چیزیں اچھی ہو گئیں. ایسی انہوں نے گلاٹھی ماری. مجھے وہ جو ہے نا 55 کے اندر پتہ نہیں میرے فاضل مہمان نے وہ مووی دیکھی انٹر دا ڈریگن بروس لی والی، وہ یاد آ گئی. انہوں نے ایسے کر کے گلاٹھی ماری، کچھ اور بن گیا وہ. اسی طرح میں کہتا ہوں کہ معیشت دانوں کو یار ایک بات کیا کرو، یہ گلاٹیاں آپ کے مارنے کی وجہ سے نا معیشت میں بڑی پرابلم ہو رہی ہے. کبھی آپ بول رہے ہو اچھی چل رہی ہے، کبھی بول رہے ہو بری چل رہی ہے، رات کو بول رہے ہو بری چل رہی ہے، صبح بول رہے ہو اچھی چل رہی ہے. ایک بات کرو، کنسسٹنٹ رہو. اب آپ لوگوں کا پرابلم یہ کہ آپ کنسسٹنٹ نہیں رہتے. پلیز بی کنسسٹنٹ. یور اسٹیٹمنٹس مسٹ بی ان لائن ود واٹ یو آر ڈسکسنگ. آلویز سولوشنز شوڈ بی ڈویبل. اور ڈویبل کی بات آئے تو میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہیں. جناب سعید شفیق صاحب اپنی مسکراہٹ کو چھپا رہے ہیں کیونکہ یہ بھی اخبارات پڑھتے رہے ہیں اور بہت سے کالم نگار ان کے پسندیدہ بھی ہوں گے انگریزی اور اردو میں جو معیشت پر آرٹیکل لکھتے ہوں گے. تو پہلے تو آپ کو ویلکم کرتا ہوں سر. شکریہ آپ کا. شکریہ. آج آپ کو ویلکم کرتا ہوں، کل نئے سال کو ویلکم کروں گا. جی مل کے کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب بات کچھ ایسی ہے کہ سعید شفیق صاحب، ملک کی معیشت کے متعلق میری تحقیق یہ بتاتی ہے کہ 2 سال سے ہم نسبتاً بہتر ہیں. نو ڈاؤٹ 2 سال میں نسبتاً بہتری آئی ہے. پاکستان کے ریزلٹس بھی پہلے سے بہتر ہو گئے ہیں. پاکستان کے ڈالر اور روپی کی پوزیشن بھی بہتر ہو گئی ہے. خطے کے حساب سے ہم نسبتاً بہتر ہیں. ہماری اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ بھی بہت اوپر بڑھ گئی ہے. میں اسٹاک نہیں بولتا، میں وہی بولتا ہوں جو وہاں کے لوگ بولتے ہیں، اولڈ سٹی والے. آپ کے تو آپ KCCI کے صدر بھی رہے ہیں، وہی آپ کا ہی علاقہ ہے. دفتر سے نکلو سامنے اسٹاک ایکسچینج، ساتھ میں پولیس ہیڈ کوارٹر. اچھا یہ آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی، یہ میکلوڈ روڈ پر گورے نے کیا سائنس لڑائی تھی؟ اسٹاک ایکسچینج ساتھ میں پولیس ہیڈ کوارٹر ساتھ میں اسٹیٹ بینک. یہ سر پہلے مجھے یہ چھوڑ دیں، یہ سارا کچھ یہ بتائیں پہلے آپ مجھے، پھر اس کے بعد میں آگے چلوں گا کہ گورے کی اس میں کیا سائنس تھی. جی ابھی بھی ایک چیز کی کمی رہ گئی اس میں. ایک طرف پولیس ہیڈ کوارٹر آپ نے کہا، پھر بیچ میں اسٹاک ایکسچینج ہے، پھر اس کے ساتھ اسٹیٹ بینک ہے. ایک ہاسپٹل بھی ہونا چاہیے تھا ہارٹ کا وہاں پہ اس کے ساتھ. تو اچھا سڑک کی پلٹ کریں اس کے پچھواڑے میں آپ لوگوں کا دفتر. یہ دیکھیں یہ بھی بڑی سائنس لگائی انہوں نے. دیکھیں جس وقت پاکستان وجود میں آیا تھا، کراچی بہت چھوٹا سا شہر تھا اور جیل روڈ پر آ کے ختم ہو جاتا تھا، گرو مندر پہ ختم ہو جاتا تھا. بعد میں تو شہر مختلف سمتوں میں گیا، آڑے ٹیڑے نکلتے چلا گیا اور کوئی پلاننگ نہیں تھی، کچھ نہیں تھا. تو بہرحال اس وقت تو شہر اتنا ہی تھا. اور آج بھی ہیریٹیج جو ملے گا آپ کو اسی علاقے میں ملے گا، زیادہ دوسرے علاقوں میں تو نہیں ملے گا. ہاں یہ بھی بات آپ نے بڑی اہم کی ہے. وہ کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی نا، میں بڑا بھولا بچہ ہوں، اس لیے آپ سے میں نے پوچھ لیا. اچھا میں سرمایہ کاری پہ دوبارہ سے آتا ہوں.
سرمایہ کاری کے لیے ہمارے پیشکار کہتے ہیں یہ سال بڑا اچھا رہا، لیکن بیرونی سرمایہ کاری کی پوزیشن اتنی اچھی نہیں رہی. ہم اس لیے کہہ رہے ہیں سرمایہ کاری اچھی ہو گئی کیونکہ سال کے آخر میں پی آئی اے کی نجکاری جو ہے وہ ہو گئی، ورنہ یقین کریں بہت سارے جو دکان والے تھے انہوں نے لگایا ہوا تھا کہ پی آئی اے کی نجکاری تک ادھار بندے، تو وہ بیچارے جو ہیں اب ان کو ادھار دینا پڑ رہا ہے. نہیں دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ آپ نے شروع میں کہا، اور ہم تو غیر جانبدار ہو کے بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ معیشت میں تھوڑی سی بہتری ضرور آئی ہے، مگر آپ ایز پاکستانی یا جو پاکستانی عوام جس انداز میں سوچتی ہے اس کو ذرا تصور کر کے دیکھیں آپ، تو ابھی بھی ہم بہت پیچھے ہیں، اور ہم نے جتنی زندگی آزاد ہو کے گزار لی اس حساب سے ہمیں بہت آگے چلے جانا چاہیے تھا. اس کی کئی وجوہات ہیں. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ آپ ایک سب سے بڑی آپ کی خوش نصیبی کہہ لیں اس وقت کہ آپ مسلم امہ میں آپ واحد کنٹری ہیں جو ایٹمک پاور ہیں. تو بہت سارے وہ جو مسلم امہ سے جن کے معاملات رہتے ہیں تو ان کی نظر میں آپ ہمیشہ کھٹکتے ہیں، وہ آپ کے لیے راہ میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں. اور آج کل آپ کو پتہ ہے جنگ کا پیٹرن جو ہے نا وہ چینج ہو گیا. اب تو گولے اور یہ سب چیزیں نہیں، اب ایکچولی اکنامیکل وار ہوتی ہے. آپ کو پریشرائز کرنے کے لیے، آپ کو گھٹنوں کے بل بٹھانے کے لیے اب معاشی وار جو ہے نا اس کا زمانہ آ گیا. تو وہ اپنی نہیں، ویسے معاہدے کے مطابق ابھی بھی ہم حالت جنگ میں ہیں. آپ بتاؤں کیوں؟ کیونکہ معاہدہ یہ تھا کہ اگر ایک حالت جنگ میں ہوگا تو دوسرا بھی حالت جنگ میں ہوگا. آپ کو پتا ہوگا مشرق وسطیٰ کا ہمارا بڑا بھائی بھی سعودی عرب، اس وقت وہ بھی پتہ یمن کے اوپر بمباری ہوئی ہے، تو معاہدہ آپ کا سائن ہو چکا ہے. تو ابھی بھی آپ حالت جنگ میں ہی ہیں بین الاقوامی طور پر. دیکھیں ہم تو سبجیکٹ تو بہت بڑا ہے، ہم کتنا چلے جائیں آگے ختم نہیں ہو سکتا. ہم تو اس وقت پاکستان کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں، دیکھیں معیشت کا جو حال ہے، اگر آپ کہیں بہتر ہوئی ہے تو یقیناً بہتر ہوئی ہے، مگر جو صورتحال ہونی چاہیے نا وہ مجھے آج بھی نظر نہیں آ رہی ہے. آپ کے یہاں ہم جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، آج بھی گورا ڈرتا ہے آپ کے آنے میں، یا دوسرے ممالک سے لوگ آنے میں پاکستان میں ہیزیٹیٹ کرتے ہیں، ہچکچاتے ہیں. ان کو ابھی تک وہ اطمینان نہیں ہے. آپ نے ریجن کی بات کی، اس ریجن میں آج بھی آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے. گو کہ آپ کو ڈالر اسٹرانگ ہونے سے آپ کی کرنسی کے مقابلے میں فیور مل رہا ہے. آپ کو دوسرے اسٹیٹس ملے ہوئے ہیں، یورپ میں آپ کو ایک اسٹیٹس ملا ہوا ہے، اس کے علاوہ دوسری جگہ سے آپ کو سپورٹ مل رہی ہے. ہاں آپ نے 2025 میں سمجھتا ہوں کہ سفارتی محاذ پر آپ کو انڈیا کے مقابلے میں، کیونکہ ہمیشہ آپ کا انڈیا کی ساری کمپٹیشن رہتا ہے، اس کے مقابلے میں آپ نے بے شمار کامیابیاں. اچھا ایک معصومانہ سوال ڈال دوں بیچ میں؟ ضرور ڈالیں. آپ نے چونکہ دیکھیں دکھتی رگ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا کہ ڈالر کی قدر، سر میں ویسے جاننا چاہ رہا ہوں ڈالر کی قدر کے اندر تو بہت زیادہ اضافہ ہوا. ایکسپورٹ کو تو 3 گنا ہونا چاہیے تھا. 100 روپے کا ڈالر کود کے 300 روپے پہ چلا گیا. ایکسپورٹ نمبر تو سائیں وہیں کھڑا ہوا ہے. ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ ایکسپورٹر فیل ہے. حکومت کو بلیم نہیں کیا جا سکتا. حکومت نے تو آپ کو 3 گنا کر کے دے دیا. رونا دھونا کیا، روڈالی کی طرح روئے ہمارے لیے ڈالر تھوڑا مہنگا کر دو، ایکسپورٹ ہماری بڑھ جائے گی. 3 گنا ہم نے کر دیا آپ کو. 100 کی چیز 300 کی کر دی، پھر بھی آپ کی ایکسپورٹ نہیں بڑھی. سوری، پوچھنا ضروری تھا. نہیں آپ ضرور پوچھیں، آپ کا حق ہے اور لوگوں کو بھی سمجھ آنا چاہیے. بات ساری یہ ہے کہ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اس ریجن میں آج بھی سب سے زیادہ ہے. گو کہ آپ کو کرنسی کی سپورٹ مل رہی ہے ایز ایکسپورٹر. ایز امپورٹر تو آپ کے لیے ظاہری بات ہے، ایک طرف فائدہ ہے، دوسری طرف وہاں نقصان ہے. تو صرف ایک فیکٹر نہیں ہے اس میں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بھی سامنے رکھا جاتا ہے، کمیونیکیشن کا جو نیٹ ورک ہے آپ کا اس کو بھی سامنے رکھا جاتا ہے، آپ کی روڈیں، ٹرانسپورٹ. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ دکھتی رگ پہ پھر ہاتھ رکھ دیا. پہلا انٹرویو میں نے ان کا لیا، میں آپ کو بتاؤں جب میں ٹی وی پہ آیا پہلی دفعہ جب مجھے انٹرویو کرنے کا موقع ملا ٹی وی پر، تو میں نے ان کا انٹرویو لیا. جب میں نے انٹرویو لیا مجھے آج بھی یاد ہے، شہر میں نیم بلوے پھوٹ پڑے تھے جگہ جگہ پر، اور کچھ علاقے جن کے اوپر انڈیا والے فلمیں بھی بنا رہے ہیں ان علاقوں کے اندر روز قتل و غارت بھی ہوتی تھی. ایسی سچویشن بھی تھی. جب میں ان سے بات کر رہا تھا ان کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی، اور تب یہ صدر تھے کراچی چیمبر کے، آج سے چند سال پہلے کی بات ہے. اور یہ انہوں نے کہا کہ اگر لا اینڈ آرڈر کا ایشو ریزالو نہ ہوا تو کاروبار ہم بند کر دیں گے. اور تب ابھی بھی اینگری ینگ مین ہے، تب بھی اینگری ینگ مین تھے. تو میں ان کی باتیں سن کے ایک دم گھبرا گیا. میں نے کہا سعید شفیق صاحب آج میرا پہلا پروگرام ہے اور آج ہی آپ اتنی مشکل باتیں میرے لیے کر رہے ہیں، میں تو پھنس جاؤں گا.
اور انہوں نے بھی سب کے نام لے دیے کہ صاحب یہ سب ذمہ دار ہیں اور یوں سب حکومت پہ بھی بلیم ڈال دیا. تب جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھی وہ یہ تھی صاحب کہ یہاں ہمارے انڈسٹریل ایریا میں بھی انڈسٹریلسٹ نہیں آتا تھا. جی ایسا ہی تھا. گھر سے کیمرے سے دیکھتا تھا. تب سی سی ٹی وی نئے آئے تھے. تو سر آپ کا زیادہ چیلنج تھا. آپ کو میں ایکسپورٹ کے نمبر دکھاؤں جب آپ صدر تھے نا, اس ٹائم پہ شاید آج کے برابر ہوں یا اس کے آس پاس ہوں. بس پھر بہانہ کینسل, یہ والا کینسل بہانہ. دیکھیں علی بھائی, ایسا نہیں ہے. دنیا میں جو مارکیٹ ہے وہ ڈیمانڈ اور سپلائی پر چلتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ یہ کوٹ جو ہے یہ $20 میں بیچ رہے ہوتے ہیں, کبھی $70 میں یہ بیچ رہے ہوتے ہیں. تو والیوم اگر آپ کا کم ہے, پرائس انکریز کر کے آپ زیادہ ارن کر رہے ہیں. تو کئی اس میں معاملات. یہ تو میں نواز شریف صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ جب ان کی حکومت آئی 2013 میں, تو انہوں نے پھر لا اینڈ آرڈر سچویشن کراچی کی بہت زیادہ بہتر کی. اب اس کے اوپر ان کا چہرہ تھوڑا سا ایسا نہیں ہے. میں نے بتا دیا آپ کو, ماننا لا اینڈ آرڈر بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. میں کچھ موضوعات ایسے ہیں جن پر بات کرنا چاہتا تھا مگر میرے خیال ہے مناسب نہیں. آپ نے چھیڑ دیا نا, آپ نے کہا کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کی وجہ سے ہم نے ایکسپورٹ نہیں دکھائی. ہم نے آپ دوسروں کو مثال بنا کے کیوں نہیں سوچتے؟ میں اور آپ آپس میں بلیم ایک دوسرے کو کیوں کرتے ہیں؟ نہیں, آپ گورنمنٹ کو بلیم نہیں کریں. آپ بولیں تاجر صنعت کار ذمہ دار ہے. مجھے شکایت اس بات سے. میں گورنمنٹ کو بلیم نہیں کر رہا ہوں. آپ کے سامنے کمبوڈیا کی مثال ہے, آپ کے سامنے ویتنام کی مثال ہے, آپ کے سامنے کوریا کی مثال ہے, آپ کے سامنے جرمنی, جاپان. ان کے تاجر صنعت کار بہتر ہوں گے, بس سوال کا جواب. تاجر صنعت کار بہتر نہیں ہوں گے. ان کی حکومت کی پالیسی جو تھی نا, ان کے پالیسی ساز جو تھے, پالیسی میکر جو تھے, انہوں نے اپنے لانگ ٹرم پلاننگ کری اور اس کے اوپر جو ہے نا آج بھی وہ قائم ہے. ایک کتنا ٹف ٹائم دے رہے ہیں آپ جاپان کو دیکھیں. چائنا اس وقت جو آگے ہے اور چھا گیا ہے, تو اس وقت جاپان کو کتنا ٹف ٹائم دے رہے ہیں. ایک بہت بڑی صنعت ان کے آٹو موبائل کی تھی, آج اس پہ فل سامنے کھڑا ہوا ہے سینہ تان کے. چائنا ان کے سامنے وہ کر رہا ہے. مگر ایسا نہیں ہے کہ چائنا کا جو اکانومی ہے وہ بیٹھ گئی اور جاپان کی اکانومی بیٹھ گئی. اس کا بھی سروائیول ہے. جاپان اپنی جگہ پہ لگا ہوا ہے, کر رہے ہیں نا, اپنی جگہ بنا کے رکھی ہوئی. جاپان آج بھی آٹو موبائلز کے اندر ورلڈ لیڈر ہے. بائی دی وے ورلڈ لیڈر وہی ہے جاپان. ابھی تک تو وہی ہے, مگر آنے والا وقت جو ہے نا وہ کچھ اور ظاہر کر رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ ہمیشہ ہم کہتے ہیں حکومت سے کہ روزگار فراہم کرنا حکومت کا کام نہیں ہے. روزگار پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ آپ کو روزگار پرووائڈ کرتا ہے. حکومت پالیسی سازی کرتی ہے اور اس پالیسی سازی کے نتیجے میں انویسٹمنٹ ہوتا ہے, انویسٹمنٹ سے انڈسٹریلائزیشن ہوتا ہے, اس سے روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں. آپ لوگ تجویز دیں نا. اچھا, آپ لوگ تجویز دیتے ہیں اینی مولی کمیٹی, اینا مولی کمیٹی کے اندر, سوری میری انگریزی آگے ہو گئی, آگے پیچھے. جی اب آپ لوگ کمیٹی میں جا کر جو پروپوزل دیں گے وہی وہ پڑھیں گے نا, انہی کی نفی کریں گے یا انہی سے اتفاق کریں گے. آپ جو سالانہ بنیادوں پر ان کو سجیشن بھیجیں گے اسی پہ وہ ورک کریں گے. ہر تاجر صنعت کار جا کے اپنا کام کروا کے آ جاتا ہے. اجتماعی طور پہ تجارت کے موضوع کے اوپر یا صنعت کے موضوع پر بات نہیں کرتا نا, اپنے کام لینے جاتے ہیں وہاں پر. یہ مسئلہ ہے. ایک چھوٹی سی مجھے بریک لینی ہے, واپس آتا ہوں, پھر ان کا جذباتی جواب سنوں گا میں, کیونکہ غصہ ان کا اکٹھا ہو رہا ہے ابھی. یہ تاجر صنعت کار برادری کی ظاہری بات نمائندگی کرتے ہوئے دفاع کریں گے, لیکن یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس گفتگو جاری رکھیں گے. اس سے قبل کہ ہم اپنی گفتگو کی جانب واپس جائیں, یہ سال بہت ساری چیزوں کے لیے اچھا بھی رہا. اس میں بہت ساری جگہ پر جنگ شروع بھی ہوئی, ختم بھی ہوئی. بہت جگہ ماضی میں چلتی جنگیں رک گئیں اور بہت جگہ امن بھی قائم ہوا. روس اور یوکرین کے درمیان امید اور توقع تو یہی تھی کہ روس اور یوکرین کی جنگ میں امن قائم ہو جائے اسی سال میں, لیکن آج سال کا اختتام ہے اور ہم سب خواہش مند ہیں. یہ سب ہمارے ہی, میں تو دیکھیں سب ممالک کو اچھا تصور کرتا ہوں, اچھے برے لوگ ہر ملک میں ہوتے ہیں, لیکن امن قائم کرنا دنیا میں ضروری ہے. اور میں اس سلسلے میں سلام بھی پیش کرنا چاہوں گا دنیا کی قیادت کو بھی اور ترقی یافتہ ممالک کی قیادت کو بھی, کہ انہوں نے ایک مثبت رول اس میں ادا کیا ہے. روس اور یوکرین کی جنگ جلد ختم ہونی چاہیے, کیونکہ اگر یہ ختم نہ ہوئی تو اس کی وجہ سے مہنگائی کا دباؤ بین الاقوامی معاشروں اور معیشتوں میں بڑھتا رہے گا. اگر یہ جنگ جلد ختم ہو جائے تو پاکستان جیسے ممالک جو ہیں ان پر بھی مہنگائی کا دباؤ کم ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں,
پاکستان جو تھا وہ ہندوستان کے اوپر غالب رہا اس سال. ہم نے 7 جہاز گرا ہے, کوئی بولتا ہے 8واں بھی گرا ہے, لیکن جس نے بولا ہے کہ 8واں گرا ہے بھائی میں تو اس کی بات مانوں گا. دوسری بات یہ ہو گئی. تیسری بات یہ کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس سال کسی حد تک امن قائم ہوا مشرق وسطیٰ میں. پچھلی دفعہ میرے مہمان تشریف لائے, پچھلے سے پچھلی مرتبہ میرے مہمان تشریف لائے تھے تو بڑی شدید بمباری جاری تھی غزہ میں. تو اب سنا ہے کہ بمباری تو کر رہے ہیں اسرائیل والے, انہوں نے جنگ بندی بھرپور طور پہ نہیں کی, لیکن یہ کہ پہلے سے زور کافی ٹوٹا ہے. میں اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے اور مشکلات پریشانیاں ان کی کم ہوں اور پاکستان اور زیادہ مثبت کردار ادا کرے. مستقبل میں میں نے سنا ہے کہ پاکستان اس معاملے میں بڑا مثبت کردار ادا کرنے والا ہے, اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ امن قائم کرنے کے لیے پاکستان سے بھی وہاں پر کچھ نہ کچھ پیشکش ہو. میں نے پہلے بتا دیا. اب آ جاتا ہوں واپس اپنی گفتگو پہ. مین موضوع, یہ سال بڑا معیشت کے لیے اچھا گزرا یا جیسا گزرا یہ آپ بتا رہے تھے, تو آپ تاجر صنعت کاروں کا موقف بھی پیش کریں نا, معذرت برا نہ مانیے گا, جو ریئلٹی ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں علی, اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے آپ اگر کوئی چیز ٹھیک کرنے جاتے ہیں نا تو آپ دوسرے کی اصلاح کرنے سے پہلے خود اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. آپ کا جو سسٹم ہے اس وقت, آپ اس سسٹم کو سامنے رکھیں تو بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے ایسی آئیں گی کہ جن کو ٹھیک کرنے کی انتہائی اشد ضرورت ہے. اس میں آپ کا سیاسی جو کلچر ہے یہاں پہ, وہ سیاسی کلچر میں لسانیت, تعصب اپنے عروج پر ہے, اور یہ خاندانی پالیٹکس, یہ سب چیزیں جو ہے نا, یہ اب میرے خیال ہے ہمیں سوٹ نہیں کرتی. اور جو ٹیلنٹ ہے, جو ایسے لوگ ہیں جو ڈیلیور کر سکتے ہیں, ان کو آگے لانا پڑے گا. اس میں آپ کراچی کی مثال لے لیں یار, میں نے دنیا میں نہیں دیکھا ایسا کہ جو شہر آپ کو 60-70% جس کا کنٹریبیوشن ہو, اس کا حال یہ ہو کہ شاید موجود ڈاڑا کے کھنڈات اس سے اچھے ہوں گے اور اس شہر کا حال اس سے زیادہ برا ہے. کیا بات کر رہے ہیں سر, آج ہم نے آپ کے لیے ڈبل ڈیکر بس چلا دی. آپ اگلے دن, میں یقین کریں, میں ایک تقریب پہ گیا, میں نے بڑی تعریف بھی کی شرجیل میمن صاحب کی. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دن انہوں نے پل کی اوپننگ کی تھی, کافی اس میں اچھا کام کیا تھا ایک کورنگی کا. ابھی بھی دیکھیں ڈبل ڈیکر بس آپ کے لیے نئے سال کا تحفہ دے دیا. آپ کی شکایتیں نہیں ختم ہو رہی, جو نہیں ہیں اس پر آپ, اس شہر کی آبادی کتنی ہے؟ دیکھیں آپ مردم شماری کے حساب سے پوچھنا چاہتے ہیں یا حقیقت پوچھنا چاہتے ہیں؟ نہیں, میں حقیقت ہی آپ جہاں بیٹھے ہیں حقیقت. جو کاروباری تاجر صنعت کار لوگ ہمارے پروگرام میں آتے ہیں, کوئی 2.5 کروڑ بولتا ہے, کوئی 3 کروڑ بولتا ہے, کوئی کہتا ہے اس سے بھی زائد ہے. اچھا آپ اپنا اندازہ بتائیں نا. بتائیں نا, میں بتا رہا ہوں آپ کو. یہ جو اورنج لائن اور گرین لائن اور یہ سب چیزیں جو ہیں, یہ خود ہی ابھی جو اسپیچ ہو رہی تھی اس میں کہا تھا 1 لاکھ افراد سے زیادہ اس سے مستفید ہوں گے. 2.5 کروڑ کی آبادی میں آپ 1 لاکھ کو فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں اس سہولت سے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو آٹے میں نمک بھی نہیں ہے. آپ کو پلاننگ کرنی ہے. مجھے معاف کیجئے گا, آپ کی کوئی پلاننگ نہیں ہوتی. آپ نے ابھی آج سے 2 سال پہلے, 2.5 سال پہلے یونیورسٹی روڈ پورا بنایا, اربوں روپے خرچ کیے اس کے اوپر. آپ نے 1 سال بعد 1.5 سال بعد اس کو دوبارہ توڑ دیا کہ جی اس پہ پتہ نہیں ماس ٹرانزٹ سسٹم چلانا ہے ہم نے. تو آپ کو پہلے نہیں پتا تھا اس پہ ماس ٹرانزٹ سسٹم چلے گا؟ آپ کو اربوں روپے خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور معاف کیجئے گا, جو سڑکیں بنتی بھی ہیں, میں آپ کو بتا دوں, اگر آپ کہیں گے, میں خود وٹنس بھی ہوں اور ان سے گزرتا بھی ہوں ان روڈوں سے, جو آج سے 3 مہینے پہلے بنے تھے اور اس کے بعد آج پھر ان میں کھڈے اور ان کا حال وہی ہے. چھوڑ دیں, میں آپ سے ایک چیز, ایک سیدھا سا سوال پوچھوں گا. مشکل کرپشن کو نہیں, سوسائٹی ایریا میں کرپشن کو ختم کرنا پڑے گا. آپ کو ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے اپنے وسائل کو استعمال کرنا پڑے گا. آپ ویلیو ایڈیشن کر کے, اس وقت آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس زیادہ ہے, آپ سروائیو نہیں کر سکتے, ان مائی اوپینین. میری ذاتی رائے بھی ہے. آپ جو مائنز اور منرلز کا کام ہے اس میں بہت پوٹینشل ہے آپ کے پاس. ویلیو ایڈیشن میں آپ نے الحمدللہ جو کام آج سے 50 سال پہلے ہو جانا چاہیے تھا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, ٹی پی ایکس گوڈاؤن جو تھے اس میں یہ اس کی بیلز, کاٹن کی بیلز یا گانٹھے جسے آپ کہنے, وہ یہاں سے ڈائریکٹ بنتی تھی اور جہازوں میں لد کے ایکسپورٹ ہوتی تھی. ہم روئی ایکسپورٹ کرتے تھے, کاٹن ایکسپورٹ کرتے تھے. آج ہم کاٹن ایکسپورٹ نہیں کرتے, جب کاٹن یان بھی ایکسپورٹ نہیں کرتے. آج ہم اس سے ویلیڈیشن کر کے کپڑا بناتے ہیں, کپڑے سے گارمنٹ بناتے ہیں, گارمنٹ بنا کے اس کو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو آپ نے اسی شعبے سے, نمبر نہیں آ رہے نا. نہیں سنو تو صحیح نا, نمبر نہیں ہے ہمارے پاس. بہت ساری چیزیں ہیں. آپ بیٹھیں, آپ اگر ایکسپورٹ نہیں بڑھا سکتے, امپورٹ میں کمی کر سکتے ہیں. 2 طریقے ہیں نا اس کے. امپورٹ میں کیسے کمی کر سکتے ہیں؟ آپ بہت ساری چیزیں یہاں گرو کر سکتے ہیں. آپ گورنمنٹ تو نہیں کر سکتی نا یہ. یار گورنمنٹ نہیں کر سکتی, گورنمنٹ انسینٹیو تو دے نا آپ کو. اچھا تو میں واپس معیشت پر آ جاتا ہوں, پھر میں بھی ٹھیک ہو جاتا ہوں. پھر وہ پنجابی کی ایک اور کہاوت بھی ہے, میں بندے کا پتر بن جاتا ہوں. تو میں آپ کے سامنے یہی استدعا پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ سال کے آخر میں میرے خیال سے اگر احتساب یا ایویلیویشن کرنی ہو
تو میرے خیال سے کے پی آئی کی آپ بات کر رہے تھے، اگر آپ بیوروکریٹ سے کے پی آئی مانگتے ہیں، پولیٹیشینز اور پارلیمنٹیرین سے کے پی آئی مانگتے ہیں، تو پھر میں تاجر صنعت کاروں سے بھی کے پی آئی مانگوں گا۔ ڈالر اس سال نہیں بڑھایا گیا، ڈالر کی قدر کو کنٹرول کیا گیا، مجھے بھی بتایا جا رہا ہے کئی دن سے ڈالر کی قدر جو ہے کنٹرول کے اندر ہے۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ اس سال نسبتاً کم ہوئی ہے نسبتاً کم ہوئی ہے۔ گیس کی لوڈ شیڈنگ اس سال نسبتاً کم ہوئی ہے۔ اب آپ کہیں کہ کم ہوئی نہیں ہوئی، یہ آپ کنٹیسٹ کر سکتے ہیں، میں آپ کو منع نہیں کر رہا۔ اس کے علاوہ انفلیشن، یا آپ کے تاجر صنعت کار یہاں پر آ کر کرتے ہیں، اور جتنی ڈھولک اس کی بجی ہے کہ جی انفلیشن کم ہو گئی، یہ گورنمنٹ سے زیادہ تاجر صنعت کاروں نے شور مچایا ہے۔ آپ مجھے سچ بتائیں کہ یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں، اخباروں میں موجود ہیں کہ تاجر صنعت کاروں نے کہا ہے مہنگائی کم ہوئی ہے۔ تو پھر احتساب کس کا ہونا چاہیے؟ حکومت کا احتساب نہیں ہوگا، آپ لوگوں کا احتساب ہوگا۔ مہنگائی کا جو ایشو ہے اس سے تو میرے گھر کا بجٹ متاثر ہوتا ہے نا۔ یہ ایک مڈل کلاس ہے، لوئر مڈل کلاس ہے۔ اصل مسئلہ آپ کا کیا ہے؟ آج بھی آپ کے 2.5 کروڑ بچے جو ہے نا وہ اسکولوں میں نہیں ہیں، اسکولوں سے باہر ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں ایک سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن بھی چلاتا ہوں اپنی کمیونٹی کے حوالے سے، ہمارے اسکولز بھی ہیں، کالجز بھی ہیں۔ میں نے جو ایک طریقہ کار دیکھا اور مجھے سخت اس سے اختلاف ہے، وہ طریقہ کار کیا ہے کہ آپ بچوں کو بلاتے ہیں، ان سے ٹیسٹ لیتے ہیں اور اس میں اے گریڈ اور اے پلس اور یہ سب نکال کے اور اپنے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں بٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم نے 500 بچے لے لیے۔ ان بی گریڈ، سی گریڈ، ڈی گریڈ اور ای گریڈ کا کیا ہو گیا؟ تو وہ گریڈ ہی ختم کر دیں، جو اے والا ہے وہی پاس ہے، بی والا بھی پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس بچے کو کیا جینے کا حق نہیں ہے؟ ہم ان چیزوں پر کام نہیں کرتے، ہم کیریئر کاؤنسلنگ نہیں کرتے، ہم اس کی مینٹلٹی کو دیکھ کے، اس کی ذہنی صلاحیت کو دیکھ کے اس کو گائیڈنس ہمارے یہاں نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ اس معاشرے میں جس میں رہ رہے ہیں، آپ کو نظر تو آتا ہے کہ ایجوکیشن ہے، تعلیم ہے، یہ تبدیلی آپ لوگ لائیں گے نا۔ سنیں میری بات، آپ کو تعلیم نظر آتی ہے، آپ کو تعلیم کے ساتھ تربیت نظر آتی ہے۔ آپ وہ قوم ہیں among the Muslim nation those who are performing بڑے سے بڑے نمبروں میں، آپ کا سب سے بڑا کوٹا آپ کا ہوتا ہے حج کا، سب سے زیادہ آپ ڈیورنگ دا ایئر آپ جا کے عمرے فرماتے ہیں۔ کیا ان عمرے اور حج کا ہمارے اخلاقیات میں اور ہمارے معاشرے میں کوئی اثر نظر آتا ہے آپ کو؟ مجھے تو نظر نہیں آتا، پتہ نہیں مجھے آپ کا نہیں پتا آپ کی رائے کیا ہے۔ نہیں، اس سوال کا جواب آپ عوام سے لیں گے، مجھ سے بھی لیں گے بھائی، میں تو میڈیا ہوں۔ اب آپ معیشت کی بات کریں نا، معیشت کی بات کرنے کے لیے آپ کو پیارے بھائی بات یہ ہے کہ آپ کو اس سسٹم کو جس پر ہم کھڑے ہیں اس کو کہ ہم ٹانگوں سے اپنے صحیح کھڑے رہیں، ہمیں بہت ساری چیزوں کے نچلے لیول پر اصلاح کریں۔ آپ کرپشن ختم کر دیں، آپ ایک انڈسٹری لگانے جاتے ہیں، آپ دیکھیں ایک مصیبت کا ایک انبار آپ لے لیں گے، کہاں سے آپ کو گزرنا پڑے گا، کتنے سرفیتوں کا شکار ہونا پڑے گا، آپ پلان کرتے ہیں آج کا، اور 2 سال آپ کی جوتیاں گھسنے میں لگ جائیں گی اور آپ کو پتہ نہیں وہ پھر اس کے بعد کر لیں۔ نہیں، آپ نیو ایئر ریزولوشن بنائیں۔ سب سے پہلے آپ کرپشن کا خاتمہ کریں، آپ میرٹ پر لوگوں کو، یہ بہت پرانی بات ہو گئی، میرٹ پر لوگوں کو لے کر آئیں۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت ملک میں کن چیزوں کی ضرورت ہے، ایجوکیشن کو فوکس کریں۔ ایک بچہ بھی اسکول سے باہر نہیں رہنا چاہیے۔ جس بچے کو اگر آپ اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں نہیں بٹھاتے، اس کا آلٹرنیٹ سولوشن نکالیں۔ یہ سال اچیو کرنے کی چیزیں تھی نا، یہ نیکسٹ سال نہیں اچیو کرنے۔ میرے بھائی میں تو بول کے تھک گیا، میں اکیلا تو نہیں کر سکتا نا، پوری معیشت کا ذمہ دار میں تو نہیں ہوں۔ کیا پایا، یہ تو میں تو آپ کے پروگراموں میں آتا ہوں، آپ کا فورم مجھے ملتا ہے، میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ مجھے کچھ بولنے کا نہیں، آپ بڑی تنظیم کرتا ہوں۔ دیکھیں، I'll be very frank، آپ ویسے تو بڑے ہمبل آدمی ہیں، لیکن ظاہری بات ہے ایک بہت انفلوئنشل اور بہت ہی زیادہ ایجوکیٹڈ قسم کی جو ایک معاشرے کا حصہ ہے اس کی نمائندگی بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت پولیٹیکل، سوشل اور اکنامک، جسے میں کہہ سکتا ہوں اوور ویو بھی رکھتے ہیں، لیڈرشپ بھی رکھتے ہیں۔ میں 2 منٹ آپ سے اور چاہوں گا۔ لے دیکھیں، میں نے ابھی آپ کو 2 راستے بتائے معیشت کو بہتر کرنے کے۔ ایک تو آپ اپنی ایکسپورٹس کو بڑھائیں۔ اگر ایکسپورٹ نہیں بڑھ رہی ہیں آپ کی، کسی بھی وجہ سے نہیں بڑھ رہی ہیں، نہیں بڑھ پا رہی ہیں، تو آپ اپنی امپورٹ کو کرٹیل کریں، اپنی امپورٹ کو کم کریں۔ کیسے کریں؟ کیسے؟ آپ کی جو ملک ہے اس کا چلنے کا بیس کیا؟ آپ کہتے ہیں ہم ایگریکلچر کنٹری ہیں، ہم ایک زرعی ملک ہیں۔ زرعی ملک میں کیا گندم امپورٹ ہوتی ہے، کیا دالیں امپورٹ ہوتی ہیں؟ ہم سیلف سفیشینٹ آج تک دالوں میں، پلسز میں، گندم میں، کبھی کراپ زیادہ ہو جاتی ہے، کبھی کم ہو جاتی ہے، آپ اوور کنزیوم کر رہے ہیں، امپورٹ کرتے ہیں، کبھی ہم چینی ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ پالیسی میں ہمارے تسلسل نہیں ہے۔ سر آپ اوور کنزیوم کر رہے ہیں، میں آپ کو سیدھی بات بتا رہا ہوں نا۔ پیارے میرے گورا بہادر آلو کیوں لے کر آیا ساؤتھ امریکہ سے آپ کے ملک میں؟ آپ ابھی کہتے ہیں ہمارا قومی کھانا آلو گوشت ہے، تاکہ آپ کی نیوٹریشنل ویلیو پوری ہو۔ آف کورس آلو آپ کے ہاں کہاں ہوتا تھا؟ نہ آلو ہوتا تھا آپ کے ملک میں، نہ ٹماٹر ہوتا تھا، یہ سب باہر سے آیا ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ آپ کی نیوٹریشنل کمپلیٹ کرنے کے لیے یہاں آیا، آپ کی ایٹنگ ہیبٹس چینج کی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، گورے کے آنے سے پہلے یہاں پہ چائے نہیں ہوتی تھی، چائے پہ گورے نے لگایا ہم کو۔ جی لگایا۔ تو یہ ساری چیزیں ان لوگوں نے پلان کی نا بھائی۔ میں آ رہا ہوں نا، آپ چائے کی طرف ہی آ رہا ہوں، میں چائے کی طرف ہی۔ پاکستان از دی لارجسٹ امپورٹر آف ٹی، آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ آپ نے دیکھا، آپ پام
جو پام آئل آپ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں وہ پام کے لیے آپ کی یہاں پہ جو کلائمیٹ ہے وہ آئیڈیل ہے اور سوٹیبل ہے. کیوں نہیں آپ کریں, گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرے, گورنمنٹ انسینٹیو دے, لوگوں کو اس طرف راغب کرنے کی کوشش کرے. یہ پالیسی سازی کے کام ہے یار. نہیں وہ آپ نے شارع فیصل پہ کھجور کے پیڑ لگائے تھے, مجھے پتا ہے. اچھا سنیں میری بات. نہیں دیکھیں, آپ میرے سے ڈویبل بات کریں, ڈویبل بات, مجھے ڈریم ورلڈ میں نہیں رکھیں آپ. دیکھو ہمیں میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں نا, فارمولا بتا رہا ہوں نا اس کا, کہ فارمولا کیا ہے کہ اگر ایک طرف سے آپ کے اخراجات بڑھ رہے ہیں تو دوسری طرف آپ اخراجات. ملیشیا انڈونیشیا والوں نے آپ کو پودا دیا, آپ کو بولا آپ اس کو ایکسپیریمنٹل بنیادوں پر یہاں لگائیں, آپ کی سیونگ 9, 10, 11, 12 بلین ڈالر ہو سکتی ہے. آپ اس پہ کہاں تک پہنچے, مجھے جواب چاہیے, سولوشن. آگے تو سن لو. اولیو, ہاں بالکل, جس کا آئل دنیا میں شاید سب سے قیمتی سمجھا جاتا ہے, بڑی مبارک چیز ہے زیتون. زیتون اچھی چیز ہے اور احادیث میں اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے. تو اس کے لیے آپ کی کلائمیٹ سوٹیبل ہے. آپ یہاں اگر اس کو لگائیں تو 5-7 سال میں, اور اس کی عمر 90 سال اور 100 سال ہوتی ہے اس درخت کی عمر جو ہے نا جس پہ زیتون آتا ہے. یہ تو آپ تاجر صنعتکار لگائیں گے نا, ہمارے کسانوں میں اتنا پوٹینشیل نہیں ہے. تو کون ان کو, ہم روایتی طریقہ کار کو چھوڑنے پر تیار نہیں. 3 سال ایگریکلچر میں نے بھی کیا ہے. روایتی طریقوں کو ہم چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. ہمارا جو لیبر ہے جس نے جا کے فیلڈ میں کام کرنا ہے, فارم پہ کام کرنا ہے, وہ انہی ٹپیکل جو چلے آ رہے ہیں جنریشن سے, وہ ان چیزوں کو پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے. آپ کتنا پانی ضائع کر دیتے ہیں, کتنا مجھے تو جب سیلاب آتے ہیں اس وقت خون کے آنسو میں رو رہا ہوتا ہوں کہ یار یہ پانی وہ ہے جسے ہم سمندر میں بہانے پر مجبور ہیں. یہ اربوں ڈالر کا پانی ہے یار, اسے ہم سیو کر لیں, اسٹور کر لیں. کراچی والے تو کہتے ہیں ہماری ٹینکی میں آ جائے, یہ پانی کی ٹینکی میں آ جائے, کیونکہ یہاں پانی کی بڑی قلت ہو جاتی ہے کبھی. تو اچھا یہ ویسے ہی آپ سے پوچھنا تھا, پھر آپ مجھے دیکھیں نا چھیڑ دیتے ہیں, یہ سیلاب آیا, یہ ہب ڈیم جو بھر جاتا ہے اور اگلے 25 سال کا پانی آ جاتا ہے کراچی والوں کے لیے, تو ہمارا پانی کیوں مہنگا ہو جاتا ہے پھر ہر سال؟ اگر ہب ڈیم میں پانی بھر جاتا ہے, برا نہ ماننا, یا آج 25-26 کے حساب سے میرا نیو ایئر ریزولوشن ہے کہ پانی کو کیسے سستا کریں گے. 25 سال کی اسٹوریج ہب ڈیم میں نہیں ہو سکتی, اپنے آپ کو صحیح کر لیجئے. دوسری گزارش نہیں تو اتنی مبارکباد دے سکتے ہیں, پانی بھر گیا, ہب ڈیم بھر گیا. ہب ڈیم بھرا ہوا بھی ہو تب بھی آپ کے کیا ٹینکر چلنے بند ہو جاتے ہیں یہاں پہ. تو یہی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, سپلائز کو جان بوجھ کے جو ہے نا ڈسکنیکٹ کیا جاتا ہے, علاقوں کو پورے محروم کیا جاتا ہے. اس کے بعد وہی پانی جو آپ کے نلوں سے اور پائپوں سے آپ کو پاس آنا ہے اس کو روک کے اور ٹینکر سے آپ تک پہنچایا جاتا ہے. اربوں روپے کا پانی مہینے میں بکتا ہے کراچی میں, اربوں روپے کا. اس کو تو آپ نے کراچی کے ساتھ تو وہ سوتیلا سلوک کیا ہوا ہے, نہ اس پہ وفاق کی نظر جاتی ہے, نہ صوبائی حکومت اسے دیکھنے کے لیے تیار ہے. اور جو یہاں کی لیڈرشپ ہے اسے اب میں تو کہتا ہوں اب اس کو پوری قوت اور طاقت لگا دینی چاہیے, کیونکہ وہ حقیقی نمائندے ہیں یا نمائندگی کر رہے ہیں یہاں پہ. تو کیا میرے دل کی آواز آپ نمائندہ اس کو تسلیم کرتے ہیں جو اصل میں آپ کا اسپوکس پرسن ہو, آپ کا نمائندہ جو آپ کے دل کی بات آپ کہہ نہ سکیں, وہ آپ کی ترجمانی کرے اور جا کے بولے ایوانوں میں کھڑے ہو کے. مجھے دیکھیں چھیڑ رہے ہیں, میں تو اتنی دیر سے چھیڑ رہا ہوں آپ کو. ہاں مجھے پھر آپ چھیڑ رہے ہیں. آپ پہلے بھی کہہ رہے تھے میں ادھر آنا چاہتا ہوں, آپ دیکھیں مجھے چھیڑ رہے ہیں آپ مجھے ایسی باتیں کر کے. دیکھیں میں آپ کو اس لیے پوچھ رہا ہوں, ریزن وائی. آج سال کا آخری دن ہے ناظرین, تھوڑا میں چاہ رہا تھا لائٹ موڈ میں بھی بات ہو, لیکن یہ جب بھی آتے ہیں میں بھی ایموشنل ہو جاتا ہوں, تھوڑے یہ بھی ایموشنل ہو جاتے ہیں. اور معاشی موضوعات کے اندر یقین کریں اگر سنجیدگی سے بندہ بات کرے تو I'll be very frank with you, one cannot have a jovial discussion because country is going through different times. یہاں پر جو باتیں انہوں نے کی بہت سیر حاصل تھی, اور میں اب گفتگو کو جمع بھی کروں گا ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس نئے سال میں پھر ہمیں تہیہ کرنا پڑے گا کہ ہم سولوشن بیسڈ اپروچ پر چلیں. انہوں نے بہت سارے پرابلمس کے سولوشنز بتائے, میں ان کو عموماً پروگرام میں بلاتا بھی اسی لیے ہوں کیونکہ پرابلم کے ساتھ ساتھ اس کا سولوشن بھی بتاتے ہیں. یہاں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں, گفتگو جمع کرتے ہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اب میں نے تہیہ کر لیا ہے, اب میں صرف اچھی باتیں کروں گا. نئے سال کے اندر پازیٹیو نوٹ کے اوپر انٹری ہوگی. قطعی جو ہے وہ اب ہم اور ایسی بات نہیں کریں گے. میں ہر سال یہی کہتا ہوں اصل میں, لیکن پھر بھی آج سعید شفیق صاحب اگر چلیں ایشوز اور چیلنجز تھے تو وی ول موو ٹورڈ سالونگ دیم, بٹ لیٹ می ٹیل یو ریئلسٹک اپروچ. Now I have listened to you and I have enjoyed your conversation. آپ نے کہا first thing, I think people within the society, they will have to step forward to fix this problem.
You cannot be bystanders alone. Neither you, nor me, nor everyone else. We will have to solve the problem. تو پرابلم کو سالو کرنے کے لیے everyone will have to take a step forward. یہ ہے نئے سال کی ریزولوشن. اب آپ پتہ نہیں متفق ہیں اس سے یا نہیں. میں آپ کے اس ڈائریکشن سے جو جس ڈائریکشن آپ سوچ رہے ہیں اس سے تو اتفاق کرتا ہوں, مگر اس کے طریقہ کار کا تعین تو کرنا پڑے گا نا. آپ کو موٹیویٹ کرنا پڑے گا, لوگوں کو سمجھانا پڑے گا, بتانا پڑے گا کہ ان کی حقوق کیا ہیں, وہ کس طرح بہتری کا ایک ماحول پیدا کر سکتے ہیں, کس طرح اس سے جان چھڑا سکتے ہیں. کیا آپ کو نہیں اندازہ ہو رہا ہے یہ سسٹم کے نام سے کیا چیزیں چل رہی ہیں؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ لوگوں کی زمین پر اور پراپرٹی پر قبضے ہو رہے ہیں؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ شہر کے روڈ جو ہے وہ کھنڈات کا منظر پیش کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو نہیں پتا لوگوں کے گھروں میں پانی آ رہا ہے؟ کیا آپ کو نہیں پتا ہمارے چھوٹے معصوم بچے گٹروں میں گر گر کر مر رہے ہیں؟ تو یہ سب چیزیں وہ ہیں جو ایک دنیا کا ایک ایسا شہر جو شاید جس کی آبادی کئی ملکوں سے بڑھ کر ہے, اس کا یہ حال ہے, اور پھر لوگوں کے کانوں میں جوں نہیں رنگتی. تو یہ افسوس کا مقام میرے لیے بھی ہے کہ مجھے جو ایفرٹس کرنے چاہیے تھے اپنے حقوق کے لینے کے لیے, میں بھی بے حس ہو گیا اور میں نہیں کر پاتا ہوں. تو اور جو پازیٹیو نوٹ, اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ بھی کوشش کریں, عوام بھی کوشش کرے گی, ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہم اپنے پیارے ملک پاکستان کی خدمت کے لیے, اس کے مسائل کے حل کے لیے کچھ اچھا کام کر کے دکھائیں گے, اور جتنا کچھ بن پائے گا, جتنا کچھ ہو پائے گا, وہ ہم اس ملک کے لیے کریں گے. یہاں پر میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا, آپ شو پر تشریف لائے. ناظرین, ویٹ فار میسیج آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.